نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بزرگوں اور دوستو، عزیز بھائیو، رمضان شریف میں 4 چیزوں کی کثرت کا حکم دیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ رمضان المبارک میں 4 چیزوں کی کثرت کرو، 4 اعمال کی کثرت کرو۔ ان میں سے 2 چیزیں وہ ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے کرنی ہیں، جن سے اللہ کی رضا نصیب ہوتی ہے، اور 2 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے بغیر تمہارا چارہ کار نہیں۔ پہلی 2 چیزیں جن سے اللہ کی رضا نصیب ہوتی ہے، اللہ کی رضا کے لیے ہیں، وہ 2 چیزیں یہ ہیں۔ ایک ہے کلمہ طیبہ کی کثرت، اور دوسرا استغفار کی کثرت۔ کلمہ شریف کا ذکر کثرت کے ساتھ کریں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کلمہ شریف کا زیادہ سے زیادہ ذکر کریں، اس کے بہت بڑے بڑے فضائل ہیں اور بہت زیادہ فضائل ہیں، بہت زیادہ فضائل ہیں۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اللہ کے دربار میں براہ راست 2 چیزیں پیش ہوتی ہیں جن کے پہنچنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی، کوئی چیز حائل نہیں ہوتی۔ ان میں سے ایک کلمہ طیبہ اور دوسرا ماں باپ کی اپنی اولاد کے حق میں دعا۔ جب بندہ کلمہ طیبہ پڑھتا ہے تو یہ براہ راست اللہ کے دربار میں پہنچتا ہے، کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہوتی، حائل نہیں ہوتی، فوراً قبول ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کلمے پڑھنے والے کی کلمے کی برکت سے مغفرت فرما دیتے ہیں، بخشش فرما دیتے ہیں، اس کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ اور تمام اذکار میں افضل ذکر جو ہے لا الہ الا اللہ ہے، افضل ذکر، اور بہت بڑی فضیلت والا کلمہ ہے۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو شخص صبح و شام 100 مرتبہ کلمہ شریف پڑھتا ہے، جب قیامت کے دن اٹھایا جائے گا تو اس کا چہرہ ایسا چمکتا ہوا نظر آئے گا جیسا 14ویں رات کا چاند چمکتا ہوا نظر آتا ہے، روشن چہرے والا۔ اس لیے میرے بھائی دوستو بزرگوں، رمضان شریف میں کلمہ شریف کی کثرت کریں، اور نہیں تو کم از کم ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ تو ضرور کلمہ شریف پڑھیں، 500 دفعہ تو ضرور پڑھیں۔ اس سے زیادہ جتنا بڑھا سکتے ہیں پڑھیں، 1000 دفعہ پڑھیں، زیادہ پڑھیں، جتنا زیادہ ہو سکے اتنی کثرت کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ کلمہ شریف کی کثرت کرو، کثرت کے ساتھ ماہ رمضان میں کلمہ شریف کا ذکر کرو۔ اور دوسری چیز جس کا کثرت کے ساتھ ہم نے ذکر کرنا ہے وہ ہے استغفار۔ استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا صرف استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھ سکتے، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرنا، مغفرت طلب کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ کلمہ شریف اور استغفار یہ وہ عمل ہیں جن پر اللہ تعالیٰ بہت راضی ہوتے ہیں، بہت خوش ہوتے ہیں۔ اور جو بندہ کثرت کے ساتھ استغفار پڑھتا ہے، کثرت کے ساتھ استغفار پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو استغفار کی برکت سے مستجاب الدعوات لوگوں میں شامل فرما دیتے ہیں۔ استغفار کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے غم اور دکھ دور فرما دیتے ہیں۔ استغفار کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کو ایسی جگہ سے روزی عطا فرماتے ہیں جہاں سے اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا، غموں سے نجات عطا فرما دیتے ہیں، مصیبتوں سے نجات عطا فرما۔ استغفار کی کثرت کریں، زیادہ سے زیادہ استغفار پڑھیں۔ اور دوسری 2 چیزیں جن کے بغیر چارہ کار نہیں ہے، وہ ہے فرمایا جنت کی دعا کرنا اور جہنم سے پناہ مانگنا۔ ان کے بغیر تو ہمارا چارہ کار نہیں ہے، آخرت میں بغیر جنت کے گزارا نہیں ہے۔
آخرت میں جہنم کی نجات کے بغیر، جہنم سے نجات کے بغیر گزارا نہیں۔ یہ تو ہماری اپنی ضرورت ہے، ان کے بغیر تو ہمارا گزارا نہیں ہے، ہمارا کار نہیں ہے، یہ تو ہمیں مانگنی مانگنی، جنت کی دعا مانگنا اور جہنم سے پناہ مانگنا۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب بندہ 3 مرتبہ دعا مانگتا ہے جنت کی، یا اللہ مجھے جنت عطا فرما، یا اللہ مجھے جنت عطا فرما، یا اللہ مجھے جنت عطا فرما، تو حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جنت خود اللہ کے دربار میں درخواست کرتی ہے کہ یا اللہ تیرا بندہ اتنی طلب کر رہا ہے، رحمت فرما، اس کو جنت عطا فرمانے کا فیصلہ فرما دے۔ اللہ تعالیٰ جنت کی سفارش قبول فرماتے ہیں اور اس بندے کے لیے جنت کا فیصلہ فرماتے ہیں۔ اور جب 3 دفعہ دعا مانگتا ہے یا اللہ مجھے جہنم سے پناہ عطا فرما، جہنم سے پناہ عطا فرما، جہنم سے پناہ عطا فرما، تو جہنم بول اٹھتی ہے، درخواست کرتی ہے یا اللہ اس کو جہنم کے عذاب سے نجات دے دے، تو اللہ تعالیٰ جہنم کی درخواست قبول فرماتے ہے اور اس آدمی کے لیے فیصلہ فرما دیتا ہے کہ میں نے اس بندے کو جہنم سے نجات عطا فرما۔ تو اس لیے میرے بھائی دوستوں بزرگوں، جنت کی طلب کرنا، جنت کی دعا مانگنا اور جہنم سے پناہ مانگنا، یہ 2 دعائیں بہت کثرت کے ساتھ رمضان شریف میں مانگیں۔ تو کتنے قیمتی خزانے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو عطا فرمائے ہیں کہ رمضان شریف میں یہ 4 عمل کثرت کے ساتھ کرو۔ کلمہ شریف کا ذکر کثرت کے ساتھ کرو، استغفار کثرت کے ساتھ کرو، جنت کی دعا کثرت کے ساتھ کرو اور جہنم سے پناہ مانگنے کی دعا کثرت کے ساتھ۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔